رہی ناظرین کرام السلام علیکم۔ امپورٹس کی حوصلہ شکنی، سبسڈیز کی حوصلہ شکنی، سفید ہاتھی بننے والے اداروں سے جان چھڑوانے پر غور و خوض کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نے برسر اقتدار میں آنے کے فوراً بعد قطر، سعودی عرب، UAE، چین اور ترکی سمیت متعدد ممالک کے ساتھ بہت سے ملک میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے تھے۔ ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے فوری طور پر نافذ نہیں ہو جاتے۔ جب سربراہان مملکت و حکومت آپس میں ملتے ہیں اور وہ مختلف منصوبوں، مشترکہ تعاون کے منصوبوں پر دستخط کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں اپنے اپنے ممالک کی حکومتوں سے ان منصوبوں کی منظوری لینی ہوتی ہے، ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر جو کمپنیاں ہیں، نجی کمپنیاں اور حکومت کی شراکت کے فارمولے طے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ صرف حکومت نہیں کیا کرتی۔ جو حکومتیں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کا معاہدہ کرتی ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ، وہ اپنے ملک میں مختلف نجی کمپنیوں سے بھی اس بارے میں مدد لیتی ہیں۔ وہ اپنے فائنینسز کو دیکھتی ہیں، اس صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں کہ ان کے ملک میں کون سے مالیاتی ادارے ہیں، آیا وہ بینکس ہیں یا کوئی دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو انہیں اس حوالے سے فنڈز فراہم کر سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے میں انہیں کچھ وقت لگتا ہے، اور ان منصوبوں کو میچور ہو کر کاغذ سے زمین پر منتقل ہونے میں 2-3 سال کا عرصہ لگ جایا کرتا ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ایسے معاہدوں کو کیے ہوئے سال 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور وہ وقت جب یہ منصوبے باقاعدہ عملی فیز میں داخل ہو جائیں گے، جب ان پر کام شروع ہو جائے گا، یعنی وہ تیل صاف کرنے کے کارخانے یا وہ دیگر منصوبے جن پر سعودی ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے جناب عمران خان صاحب کے ساتھ دستخط کیے تھے، یا قطر کی جانب سے ملک میں سرمایہ کاری کے منصوبے، ان تمام منصوبوں یا پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے جن میں جو ریل کی پٹڑی ہے اس کی تعمیر کا منصوبہ شامل ہے، اور ملک کے مشرق اور مغرب کو ملانے والی شاہراہوں کے منصوبے شامل ہیں، اور کچھ جو توانائی کے منصوبے شامل ہیں۔ ان تمام منصوبوں پر ابھی کام شروع ہونا ہے۔ کچھ پر ہو چکا ہے، جو کہ میاں نواز شریف کے دور سے چونکہ ریل کی پٹڑی کے منصوبے پر بات پہلے سے ہو چکی تھی اور شاہراہوں کے منصوبے پر بات ہو چکی تھی، تو پاک چین منصوبوں پر تو کام شروع ہو چکا ہے، لیکن جو منصوبے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دیگر حکومتوں کے ساتھ سائن کیے ہیں ان پر ابھی کام شروع ہونا ہے۔ اب یہ کام اسی صورت میں شروع ہو سکے گا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہے گی۔ اگر کل کو کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان ممالک کے ساتھ مل کر ان منصوبوں کو ریکنسیڈر کرنے کی کوشش کرے گی، جیسے کہ جناب عمران خان نے CPEC کے تحت میاں نواز شریف کے منصوبوں کو ریکنسیڈر کیا ہے چین کی حکومت کے ساتھ، اور کئی منصوبوں میں رد و بدل کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے نئی آنے والی حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی منصوبے کی بنیاد میں عمران خان صاحب کا نام برداشت کرے اور وہ ان کی جگہ اپنی مرضی کے نئے منصوبے منظور کروانے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر یہ سرمایہ کاری جو اب شاید 1.5 سال میں شروع ہو جائے، اس کو مزید 2-3 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ یوں نہ صرف یہ کہ ملک میں سرمایہ کاری مزید ڈیلے ہو جائے گی، بلکہ عوام کو جو ثمرات منتقل ہونے ہیں اس سرمایہ کاری کے، اور جو فوائد ہو سکتے ہیں اس سرمایہ کاری کے، یعنی اگر پاکستان اپنی ضرورت کا تمام تیل ہی اندرون ملک صاف کرنا شروع کر دے تو ہم کروڑوں ڈالر بچا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے جناب عمران خان صاحب کو صبر اور تحمل کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ انہیں 5 سال پورے کرنے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، نواز شریف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، 5 سال پورے کیے بس،
عوام کو کیا فائدہ ہو. اگر ان کا اس دعوے کو مان بھی لیا جائے اور اس بات کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز بھی کر دیا جائے کہ میاں نواز شریف نے اپنے دور میں اس ملک میں کتنی سڑکیں بنائیں, کتنے پل بنائے, کتنی میٹروز چلائیں, اور بجلی کی کمی پوری کی اور گیس کی کمی پوری کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے تھر کول کا منصوبہ اور جو پن بجلی کے کچھ منصوبوں کی شروعات کی جو آج مکمل ہو چکے ہیں اور پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں. اگر ان تمام منصوبوں کو ہم کچھ دیر کے لیے بالائے طاق بھی رکھتے ہیں تو بھی اگر تحریک انصاف کی حکومت رہے گی ہی نہیں تو پھر اس کے منصوبوں پر کام کیسے شروع ہوگا؟ وہ سرمایہ کاری اندرون ملک آئے گی کیسے؟ جب وہ سرمایہ کاری اندرون ملک آئے گی ہی نہیں تو عمران خان صاحب کا ووٹر اپنی جماعت کے قائد سے کس طرح مطمئن ہوگا؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑھ کے مارتے رہیں گے, وہ اپوزیشن کو بغیر مقدمے بنائے اور بغیر عدالتوں سے سزا دلائے اپوزیشن کے اکابرین کو اسی طرح جیلوں میں بند کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایسا نہیں ہوا کرتا خواتین و حضرات. بڑے بڑے آمروں کو فرق پڑ جایا کرتا ہے. ہر قوت کی ایک لمٹ ہوتی ہے جب اس کی بس ہو جاتی ہے. کسی بھی وقت اپوزیشن کی بس ہو سکتی, کسی بھی وقت عوام گھبرا سکتے ہیں. جس دن عوام یا اپوزیشن گھبرا گئی اس دن تحریک انصاف کی حکومت کا بستر گول ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف 1-2 نمبرز کی اکثریت سے قائم یہ حکومت کسی بھی وقت اپنے چند ناراض ارکان کا شکار ہو کر رخصت ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد یہ منصوبے مکمل نہیں ہو سکیں گے. تو جب یہ منصوبے مکمل نہیں ہو سکیں گے, جب یہ سرمایہ کاری اندرون ملک نہیں آئے گی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں نہ جابس پیدا ہوں گی, نہ پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوگا, نہ عمران خان صاحب کی واہ واہ ہوگی.